الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأشرف الأنبياء والمرسلين. نحمدك يا من تنزه ذاته عن الوجود والبيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر و معزز و محترم سامعین کرام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، عمومی طور پر یہ آیت مبارکہ خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور عرف میں مشہور و معروف یہ آیت مبارکہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والوں، اذا نودی للصلاة، کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے، من یوم الجمعہ، نماز میں جمعے کی نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو، لین دین کو، تجارت کو روک دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پھر اس کے آگے فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یوں تو تمام نمازوں کی فضیلت ہے، پھر ان نمازوں میں صلاۃ الوسطیٰ کی زیادہ فضیلت ہے، جس کے بارے میں فرمایا: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں میں درمیان والی نماز کا خاص طور پہ خیال رکھو۔ اس سے مراد علماء نے نماز عصر کو لیا کہ جو وسطیٰ نماز ہے اس کا خاص طور پہ ذکر آیا کہ اس کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ پھر اسی طریقے سے یہ نماز جو ہے، نماز جمعہ، اس کے بارے میں بھی پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی سورہ جمعہ کے نام سے قرآن مجید میں 27ویں پارے میں موجود ہے، جو اللہ رب العزت کی تعریف و توقیر و تحمید سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس میں یہ حکم دیا گیا کہ خاص طور پہ جب اس نماز کا خاص طور پہ کہا گیا کہ جب اس نماز کے لیے اذان سنو، منادی کی ندا سنو، تو دوڑ کر آ جاؤ، وذروا البیع، اپنی خرید و فروخت ترک کر دو۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں اگر دنیا میں اس وقت کوئی افضل اور اعلیٰ کام ہے اس گھڑی میں، تو وہ یہی ہے کہ ذکر اللہ کی اس وقت یاد میں لگ جاؤ۔ پھر یہ وہ خاص نماز ہے، نماز جمعہ، جس کے ترک کرنے کے اوپر، چھوڑنے کے اوپر بھی وعیدیں آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، جن پر نماز ہے اور وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں، بعض لوگوں پر رخصت بھی ہے، جیسے مسافر ہے
یا دیہات میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جن پر فرض ہے ان کے لیے اس پر وعید بھی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 3 جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، 2 جمعے ترک کر دے، تو اللہ رب العزت اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے، منافقت کی مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کا دل غافلوں میں سے ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو محبت ہے، جو ایمان ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خاص اس نماز کے لیے حدیث میں آیا کہ اللہ جو اس کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے۔ یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اشارہ مبارکہ ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ غریبوں کے لیے جمعے کا دن اور جمعے کی نماز کو حج کا دن اور حج کی نماز کہا گیا ہے، اور اسلام میں اس دن کی اور اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ دن کی اس لیے فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، اور اسی دن مجھ پر تم کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو یہ اس دن کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو افضل قرار دے دیا۔ اب آپ جس کو افضل قرار دیتے ہیں وہی افضل ہے، تو آپ نے اس جمعے کے دن کو خاص طور پہ فضیلت والا دن بتایا۔ دن تو سارے اللہ کے ہیں، ہر گھڑی اللہ کی ہے، لیکن جن گھڑیوں میں خاص اللہ رب العزت کی اپنی مخلوق پر انعامات ہیں، کرامات ہیں، ان دنوں میں ایک دن جمعے کا دن ہے کہ اور جمعے کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اس دنیا کو ختم کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کل من علیہا فان پر عمل کیا جائے گا کہ ہم ہر چیز کو فنا کر دیں گے، مٹا دیں گے، یعنی قیامت جس دن واقع ہوگی، تو حدیث مبارکہ میں جس دن کے بارے میں بتایا گیا تو وہ جمعے کا دن بتایا گیا کہ جمعے کا دن ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت قیامت برپا کر دے گا، سب کچھ فنا کر دے گا۔ تو اس دن کی بڑی فضیلت بھی ہے، اکرام بھی ہے، تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز ترک کرنے سے باز آ جاؤ، یعنی جمعے کی نماز کو ترک کرنا چھوڑ دو، یعنی جو جہاں پہ بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ اس نماز کو ترک نہ کرے۔ اب عبادات جتنی بھی ہیں ہماری، اب وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان سب کا ایک بیج ہے۔ اگر وہ بیج صحیح سلامت زمین پہ لگایا گیا ہے تو وہ عبادات میں اگر کوئی کمی غلطی نقص آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو عبادات میں اس بیج کی وجہ سے، اس کی برکت سے ان کے نقص کو، ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دیتا ہے، اور ان عبادات میں جو کمیاں ہوتی ہیں، جو ناقص عمل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بیج ہے انسان کے عقیدے کا، کہ اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور اس کی عبادت میں کوئی خلل ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ عقیدہ اس کی عبادات کو درست کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کی درستگی کی وجہ سے عبادات کے اندر اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے اور وہ بھی عبادات کرتا ہے تو بھلے وہ اخلاص اور خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، پر اللہ رب العزت اس کے عقیدے کی غلطی کی وجہ سے اور عقیدے کی درستگی کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی عبادات قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ مثالیں موجود ہیں کہ جب تک عبادت میں تھا اور عابد رہا ابلیس شیطان، تو وہ اپنے آپ کو سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا رہا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کے سامنے ایک نئی مخلوق کو تخلیق فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور پھر اس سے کہا کہ اب تمہیں ہم حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ بلند ہوتی ہے، آگ کی فطرت ہے ہمیشہ جب جلتی ہے تو بلندی کی طرف جاتی ہے۔ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی فطرت ہے کہ وہ زمین پر رہتی ہے، تو میں اس سے تخلیق میں بھی اعلیٰ ہوں اور مقام میں تو اعلیٰ ہوئی ہی، کیونکہ میری مثل نہ کوئی عابد ہے، میری مثل نہ کوئی عالم ہے،
لیکن مصر نہ کوئی متقی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے حکم کی تعمیل کرو، تو اس نے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا استکبرا وکان من الکافرین، یعنی اس نے کیا کہا، صرف اتنی سی بات کہی کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلاں سے بہتر ہے تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ ہدایات میں ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ تم جاؤ اور بنی اسرائیل میں اپنے سے کم تر تلاش کر کے لے کے آؤ۔ آپ چلے گئے، پورا دن ڈھونڈتے رہے، جب شام کا وقت آیا تو خالی ہاتھ لوٹے اور بارگاہ الہی میں پہنچے، تو رب کی تجلی ہوئی کوہ طور پہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ کیا ہوا، تمہیں ہماری خلق میں، ہماری مخلوق میں تمہیں کوئی کمتر نہیں ملا؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار، میں نے بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، انسانوں میں ڈھونڈا، جانوروں میں ڈھونڈا، ہر کہیں مخلوق میں ڈھونڈا کہ کوئی مجھ سے کم تر مل جائے، پہاڑوں میں ڈھونڈا، کہیں مجھے اپنے سے کم تر نہیں ملا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اگر تم بکری کا بچہ بھی لے آتے اور ہم سے یہ کہتے کہ پروردگار یہ مجھ سے کم تر ہے، تو ہم تمہیں نبوت سے دستبردار کر دیتے، تم سے مقام نبوت لے لیتے۔ یعنی اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کی برائی کرے یا اس کو کمتر سمجھے۔ حالانکہ اس دور میں، جس دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، آپ کی امت میں آپ سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس وقت بھی بنی اسرائیل میں اگر کوئی افضل تھا اور افضل ہے آج بھی تو آپ ہی ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ بادشاہ کے دربار کا ادب دیکھیں کہ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، بھلے وہ کسی کو کس مقام اور مرتبے میں بھی لے جائے، چاہے وہ دنیاوی کسی مقام مرتبے میں لے جائے، عروج پر لے جائے، یا وہ اخروی کسی عروج پر لے جائے، مقام نبوت عطا کر دے یا مقام بادشاہت عطا کر دے، وہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کو عروج دے کر دیکھا کہ یہ اب بندگی میں ہی رہتا ہے یا زمین پر خدا ہے۔ تو اگر وہ زمین پر بندگی میں ہی رہتا ہے اور عاجز رہتا ہے تو وہ اس کے مقام اور مرتبے کو اور بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ جب خدا بننے لگتا ہے تو پھر وہ ان بطش ربک لشدید، پھر وہ اپنی پکڑ میں اس کو لے آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے اپنی ذات سے کمتر کوئی نہیں ملا، حالانکہ آپ سے کمتر ہی تھے اس دور میں سارے بنی اسرائیل کے لوگ، کوئی بھی اس وقت صاحب ایمان نہیں تھا، آپ ہی صاحب ایمان اور نبی، وہ آپ نے اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں کہ پروردگار کہ نہیں ملا۔ تو آپ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بکری کا بچہ بھی لے آتے تم اور کہتے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، تو ہم تم سے نبوت کے مقام کو لے لیتے، تم سے ہم یہ مقام نبوت لے لیتے۔ تو آج یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو اگر کوئی عارضی مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے، یا چند پیسے آ جائیں، یا چند زمینوں کا مالک ہو جائے، یا چند حویلیوں کا مالک ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل اور عرفہ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ افضل اور عرفہ نہیں ہے۔ افضل اور عرفہ وہ ہے جو متقی ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، جن کے پاس علم شریعت ہے، جن کو قرآن کا علم ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اصل میں امیر لوگ یہ ہیں جن کو امیر لوگ کہا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کسی انسان کے دل میں اور خصوص مسلمان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اور اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، بھلے وہ جتنا امیر ترین آدمی ہو، کسی کام کا نہیں ہے اس کا پیسہ، اس کی دولت، اس کی شہرت اور اس کی عزت۔ تو یہ مقام عز اور انکساری ہے۔ پھر یہی دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعا فرماتے، آپ بارگاہ الہی میں اکثر آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، آپ کو جب آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ دیکھیں تو جب آپ نے ہاتھ
ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت، ربی حبلی امتی، سب سے پہلے دعا امت کے لیے فرماتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سامنے سے آپ پر حملہ کیا، آپ نے ان کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی۔ جن لوگوں نے پس پشت آپ پر حملہ کیا، آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، یعنی کافر سامنے سے لڑنے والے، منافق پس پشت سے لڑنے والے، دونوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کو تو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو نے جو مجھے مقام اور مرتبہ دیا ہے، میں اس مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، پر یہ جو میرے پیچھے والی قوم ہے منافق، اور یہ جو میرے سامنے والی قوم ہے کافر، یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ تو اے پروردگار، میں تجھ سے رحم کا سوال کرتا ہوں، تو ان پر رحم کر دے اور ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں یا اللہ صاحب ایمان پیدا کر دے۔ تو یہ آپ کی دعائیں ہیں، اور اس کی بدولت آج الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اگر آپ اس وقت آپ کی دعا فرما لیتے تو اللہ رب العزت، جیسے قوم نوح کی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، آدم کو سمندر میں ڈبو دیا فرعون کے ساتھ، آدم کو بندر خنزیر کی شکل میں بنا دیا، ان کی وہاں تسخیر کر دیا، آدم کو وہاں ڈبو دیا۔ جب انہوں نے بغاوت کی اور اللہ کے انبیاء کو ایذا پہنچانا شروع کی، تکالیف دینا شروع کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو سفر کا حکم دیا اور پیچھے ان کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی باری آئی، آپ کی تبلیغ کے بعد بھی لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کیا، تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ مجھے نہیں جانتے، میرے مقام کو نہیں جانتے کہ میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے، تو ان پر رحم کر۔ آپ کی دعائیں تھی کہ وہ قبیلہ جس نے آپ کو 72 سے لہو لعان کیا طائف میں، مکہ کی وادی، مکہ کے قریب وادی ہے طائف جگہ کا نام ہے، جو لوگ گئے عمرہ کرنے، حج کرنے کو جاتے ہیں، اس مقام کو دیکھتے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لعان کیا گیا، اس جگہ کو، اس مقام کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ جو آپ کے سامنے جتنے لوگ کھڑے تھے کہ فرشتے آ گئے کہ یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی اذن چاہیے، اس قوم کو تیز نیز کر دیں، اس انسان کی نسل کو ختم کر دیں، کوئی انسان باقی نہ رہے، آپ حکم فرمائیں، آپ کے اذن کا منتظر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مقام کو نہیں جانتے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولادوں میں مسلمان پیدا کر۔ تو وہی بات ہے کہ وہی قبیلہ جو آپ کے سامنے آپ کی جان کا دشمن تھا، آپ کو مارنے کا دشمن تھا، پھر اللہ نے ان کی اولادوں میں سے اسلام والے، ایمان والے پیدا کیے اور وہ مسلمان ہوئے، اور پھر اسلام کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ آج ہم بھی اسی طرح اپنے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگرچہ زبانی طور پر ہم آج سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ظاہر ہے جب ایک کام کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو کہ یہ کام ایسے کرو، اس کام میں بھلائی ہے، خیر ہے، اگر بندہ وہ کام نہیں کرے تو یہ تکلیف اور ایذا کس کو دینا ہے؟ اپنے نبی کو تکلیف پہنچانا ہے، اپنے نبی کو ایذا پہنچانا ہے، اس کی سنتوں کو ترک کرنا، اس کے فرائض کو ترک کرنا، اس کے واجبات کو ترک کرنا، اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارنا، تو یہ تکلیف کس کو حقیقت میں تکلیف ہے؟ یعنی اللہ کے نبی کو تکلیف ہے کہ وہ جو اس امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے تھے، تہجد میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، ان کو ہدایت دے، یہاں تک کہ تعلیم دے گئے کہ اگر یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ایمان والے ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، پر پھر بھی محتاج ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دشمن کتنا خطرناک ہے جو اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے گمراہ کر سکتا ہے اور کب ایمان سے کفر میں داخل کر دے، کوئی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے سکھایا گیا کہ جب بھی بارگاہ الہی میں کھڑے ہو تو یہ دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نہیں کہ ہم تو صراط مستقیم پر ہی ہیں،
ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دشمن ساتھ رکھ دیا، کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تو جب بھی تم ہم سے دعا کرو تو یہ جملہ لازمی کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت والوں کے راستے پر چلا، نہ کہ مربوزین کے راستے پر چلا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم اس کو ترک کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہیں، یا صرف اسلام کو، شریعت کو اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب اعرابیوں نے اسلام قبول کیا تو جب وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو کہا قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، ابھی یہ لوگ ایمان والے ہوئے ہیں، ابھی اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہوا، تو اسلام اس وقت اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ داخل کر دیں اس سے پہلے کہ وہ نکل چکا ہے اور بلند ہے اور واپسی سمٹنا شروع نہ ہو جائے، جہاں سے نکلا تھا مدینہ سے واپسی وہیں سمٹے گا، تو یہ سمٹنا نہ شروع ہو جائے، اس سے پہلے اسلام کو اندر داخل کر دیں تاکہ اسی اسلام پر ہی ہم سب کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کی تعلیمات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جتنے انبیاء جو احکامات لے کر آئے، جو کتابیں لے کر آئے، تمام کی کتابیں ان کے احکام کے مطابق منسوخ کر دی گئی۔ کسی نبی کا حکم اس شریعت میں نہیں لایا گیا کہ تورات میں یہ حکم ہے تو حضور کی امت یہ حکم کرے۔ وہ نبی دیا گیا جس کی کتاب کو اعلیٰ کتاب کہا گیا، جس کے احکام کو اعلیٰ احکام کہا گیا، جس کی بات کو آخری بات کہہ دیا گیا کہ اس کی بات بس اللہ کی بات ہے، اس کی بات آگے کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کلام کرتا ہے کہ وہ الا وحی یوحیٰ، یہ بس اللہ کا کلام ہے، یہ وہی کلام کرتا ہے۔ یعنی آپ کا بولنا بھی کلام ہے، آپ کو کسی سے مذاق کرنا بھی وہی ہے، اور آپ ایسے تھے نہیں عادتاً اور مزاج کے۔ تو وہ آپ کی جو کتاب دی گئی، احکام دیے گئے، جو شریعت دی گئی، آخری دے دی گئی، جب کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں اور کوئی دین نہیں، تمام دین کا رد کر دیا گیا، جتنے دین باطلہ تھے تمام کا رد کر دیا گیا، اور جامع دین آپ کو عطا کر دیا گیا، جامع کتاب آپ کو عطا کر دی گئی، جامع احکام آپ کو عطا کر دیے گئے۔ تو ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ روگردانی کر کے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایذا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے کلمے میں دو ہی چیزیں پڑھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید ہے، توحید کے بعد رسالت ہے۔ توحید اللہ کی ذات کو یکتا ماننا ہے، اور ماننا کیسے ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر، کہ جس طریقے سے آپ نے مانا اور آپ نے عمل کیا، آج ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سمجھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا